السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ان الحمد للہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ پوری دنیا سے آنے والے حجاج کرام اور خاص طور پر بر صغیر سے آنے والے حجاج کو ہم اہلاً و سہلاً مرحبا کہتے ہیں۔ پیارے بھائی، آپ بڑے خوش نصیب لوگ ہیں۔ آپ اللہ کے گھر کی زیارت کے لیے، حج کرنے کے لیے اس وقت مکہ مکرمہ میں موجود ہیں۔ ارکان اسلام میں سے ایک رکن ہے اللہ کے گھر کے لیے آنا، حج کرنا۔ لیکن سب سے پہلے یاد رکھیے کہ اللہ کی توحید کو پہچاننا، رب کی وحدانیت کو ماننا، شرک سے اور اہل شرک سے اپنے دامن کو پاک کرنا، شرک سے بیزاری کا اختیار کرنا، یہ سب سے پہلے آپ پر، مجھ پر اور ہر اس شخص پر جو جنت میں جانے کا خواہش مند ہے، واجب ہے۔ اگر کوئی شخص عقیدہ توحید کو نہیں سمجھتا، وہ قبروں کی پوجا کرتا ہے، وہ درگاہوں پہ سجدے کرتا ہے، وہ ڈھیریوں کا طواف کرتا ہے، وہ فوت شدہ بزرگوں کو اپنی مشکل کشائی اور حاجت روائی کے لیے پکارتا ہے، انہیں اللہ کا شریک بناتا ہے، وہ انبیاء کو، صالحین کو، اولیاء کو عالم الغیب سمجھتا ہے، مصیبتوں میں، خوشیوں میں، غموں میں، دکھوں میں پھنس کر ہر موقع پر وہ انہیں پکارتا ہے، یا علی مدد، یا فاطمہ مدد، یا حسن مدد، یا حسین مدد، یا رسول اللہ مدد کے نعرے لگاتا ہے، پکار میں شرک کرتا ہے، اللہ کی محبت میں شرک کرتا ہے، رب کی اطاعت میں شرک کرتا ہے۔ تو شرک کرنا وہ جرم عظیم ہے جس کی موجودگی میں کوئی عمل بھی انسان کا اللہ قبول نہیں کرتا، اور شرک وہ جرم عظیم ہے جس کو کسی حال میں بھی اللہ معاف نہیں کرتا اگر شرک کرنے والا توبہ کیے بغیر یہ دنیا چھوڑ کر اگلے جہان منتقل ہو جاتا ہے۔ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ اللہ نے شرک کسی کا معاف نہیں کرنا۔ شرک کرنے والا اس جرم کے ساتھ اس دنیا کو چھوڑ کے گیا تو یہ کبھی بھی معاف نہیں ہوگا، اور جس کے لیے جو چاہے گناہ معاف کر دے، لیکن شرک اکبر معاف نہیں ہوگا۔ تو اے حج کے لیے آنے والے بھائی، اے لاکھوں روپے لگا کر بیت اللہ پہنچنے والے پیارے بھائی، سب سے پہلے لا الہ الا اللہ کے معانی کو، مفہوم کو جانیے، سمجھیے، عقیدہ توحید کو سیکھیے۔ آپ پریکٹیکل اس وقت بلاد حرمین میں ہیں، مکہ اور مدینہ کے اندر موجود ہے۔ نظریں دوڑائیے، یہاں کائنات کی سب سے پیاری ہستیاں دفن ہیں۔ کائنات کی افضل ترین ہستی کا نام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ آپ کی قبر مبارک مدینہ میں موجود ہے۔ اس قبر پہ نہ سجدہ ہے، نہ طواف ہے، نہ رکوع ہے، نہ نذر ہے، نہ نیاز ہے، نہ اس قبر کے نام کی قربانیاں ہیں، نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کی دعائیں ہیں۔ یہ بقی قبرستان ہے جہاں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آل اور آپ کے اصحاب دفن ہے۔ لیکن آپ دیکھیے، یہاں درباروں کو پوجا کے لیے عبادت کے مراکز نہیں بنائے گئے، سادہ قبریں ہیں۔ تو غور کیجئے، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے آل اور آپ کے اصحاب جو کائنات کے افضل ترین اولیاء ہیں، ان کی قبروں کی پوجا نہیں ہو رہی اور نہیں ہو سکتی شریعت محمدیہ میں، تو کسی پیر، فقیر، بابا، حضرت کی قبر کی پوجا کیسے ہو سکتی ہے؟ حج سے پہلے عقیدہ توحید کو سمجھیے، یہ ہماری آپ کو پہلی نصیحت ہے۔ عقیدے کے بغیر کوئی عمل اللہ قبول نہیں کرے گا، وہ ہباء منثورا، مٹی اور ریت کے ذرات بنا کر اڑا دیا جائے گا۔ تو اتنے لاکھوں روپے لگا کر، اتنے ہزاروں میل کا سفر کر کے پہنچے ہیں، اپنی اس حج کی محنت کو ضائع ہونے سے بچائیے، اور اس کو محفوظ کرنے کا پہلا طریقہ رب کی وحدانیت پر ایمان لائیے، اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو یاد رکھیے۔ آپ نے حکم دیا خذوا عنی مناسککم، اپنے حج کے طریقے مجھ سے سیکھو۔ تو پیارے نبی کی حدیث کے مطابق، آپ کی سنت کے مطابق، آپ کے طریقے کے مطابق حج کیجئے۔ فلاں نے یہ کہا اور فلاں نے یہ کہا اور فلاں حضرت کا یہ قول ہے، ان سب کو ایک سائڈ پر رکھ کر صرف یہ پوچھئے حسنین کے نانا کا کیا فرمانا ہے، فاطمہ الزہرا کے بابا کیا فرماتے ہیں، صدیقہ کائنات عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے شوہر کیا فرماتے ہیں، امام کائنات، امام اعظم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کیسے کیا۔ تو اس حج کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو تلاش کیجئے۔ یہ آپ کے دائیں بائیں
خدام موجود ہیں، خدمتگار موجود ہیں، یہ سیکورٹی کے لوگ موجود ہیں جو آپ کو نصیحت کرتے ہیں اس وقت خیموں سے نکلنا ہے، اس راستے سے جانا ہے۔ ان کی مکمل تعلیمات پہ عمل کیجئے تاکہ آپ کی صحت بھی محفوظ رہے، آپ کی زندگی بھی محفوظ رہے، آپ کا حج بھی پرسکون ہو۔ یہ آپ کی خدمت کے لیے ہیں۔ سعودی عرب کے بادشاہ کو اللہ سلامت رکھے، انہوں نے اپنا لقب ہی کیا لیا ہے، خود خادم حرمین شریفین، وہ حرمین شریفین کے خادم ہیں، اور آنے والے اللہ کے مہمانوں کی خدمت کے لیے اپنی پوری حکومت کو اس کام پہ لگایا ہوا ہے۔ تو جو آپ کو حکم ملے، جو آپ کو ہدایات ملے، اس کے خلاف نہ چلیے تاکہ آپ کی جان بھی محفوظ رہے، آپ کی صحت بھی محفوظ رہے، آپ کو کوئی پریشانی نہ ہو۔ اللہ سے دعا ہے اللہ آپ کا آنا قبول فرمائے، بار بار اپنے گھر کا دیدار نصیب فرمائے، اور اس حال میں آپ کو واپس لے کر جائے جس کی خوشخبری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دی کہ جو حج کرنے کے لیے آتا ہے لیکن اس حج میں نہ وہ کسی سے لڑائی جھگڑا کرتا ہے، نہ بے حیائی کی باتیں کرتا ہے، حج مبرور کرتا ہے تو اس کی جزا سوائے جنت کے اور کچھ نہیں ہے۔ ایسے لوٹے گا جیسے آج اپنی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہے، کہ اس کے ذمہ کوئی گناہ نہیں ہوگا۔ اللہ آپ سب کا آنا قبول فرمائے، آپ سب کے حج کو حج مبرور بنائے، اور اس کے بدلے میں آپ کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔ ہر لمحہ قرآن اور سنت کا ترجمان، فضیلت الشیخ توصیف الرحمان۔